السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز. ہم سورہ الکہف جو قرآن کے 18 نمبر کی صورت ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھے تھے. اور اب میں جو ہے جہاں سے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ترجمہ اور تفسیر چھوڑی تھی اس کے آگے سے میں شروع کر رہی ہوں. اگر آپ کو اس کا ترجمہ اور تفسیر پچھلی ویڈیوز کا معلوم کرنا ہے کہ مطلب اس سے پہلے کا معلوم کرنا ہے کہ اس سے پہلے کیا ترجمہ اور تفسیر تھا، آپ میری پچھلی ویڈیوز پہ جا سکتے ہیں. تو لیٹ اسٹارٹ وتھ دا ترجمہ اینڈ تفسیر ویر وی لیفٹ. اوکے. اور میں یہ بتا دوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں. جس طرح سے آپ لوگ خود ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں اس طرح سے میں بھی پڑھی ہوں. جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اس پیسج سے ترجمہ اور تفسیر پڑھ کے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو میں ترجمہ سٹارٹ کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ اصحاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ. اچھا یہاں پہ جو ہے نا رکوع ختم ہو گیا ہے، مقرر کر رکھا تھا یہاں تک رکوع ختم ہو گیا. آگے میں پڑھ رہی ہوں ترجمہ. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں. خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا. اب یہاں تک ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں، لیکن میں صرف آگے تھوڑا سا ترجمہ پڑھ رہی ہوں اور اس میں ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، جسٹ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ بندہ کون تھا. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. یہاں پہ رکوع اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں تک میں نے پڑھ لیا ہے، لیکن ہم پڑھیں گے وہیں پہ جہاں پہ میں نے لیو کیا تھا. اوکے. اچھا پچھلی ویڈیوز میں جو ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ابلیس کا قصہ سنا تھا کہ کس طرح سے جو ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، اور ابلیس ادھر موجود تھا، اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو کس طرح سے فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہ کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرماتا ہے قرآن میں، آپ میری پچھلی ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، کہ تم اس شیطان کو اپنا سرپرست کیوں بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے تمہیں سجدہ کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا. اور اسی بات پہ جو ہے شیطان جو کہ عبادت گزار تھا اس وقت، اس کا اللہ تعالیٰ سے بہت ایک کلیش ہو گیا تھا، اور اس طرح سے اس نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لی تھی ہمیشہ کے لیے انسان کی بات پر، کہ کیوں انسان کو جو ہے سجدہ کرنے کے لیے بولا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہا ہے کہ آخر تم اس کو کیوں اپنا سرپرست بنا رہے ہو، کیوں تم اس کی باتوں میں آتے ہو، کیوں تم اس کی باتوں کو فالو کرتے ہو، اور جانتے بوجھتے بھی تم فالو کرتے ہو. کچھ لوگ تو لٹرلی ورشپ کرتے ہیں شیطان کو. اب لاسٹ ٹائم جو ہے جو ہم نے پڑھا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہا تھا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تنبیہات کو اور اس کی آیات کو جو رسول لے کر آئے ان کو سن کے جو ہے ان آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا مذاق بناتے ہیں. اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیغمبروں کو تو ہم نے، رسولوں کو تو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ آپ کو خوشخبری، لوگوں کو خوشخبری اور مطلب بشارت اور
اللہ تعالیٰ کی تنبیہات پیش کریں، ان کے سامنے تنبیہات پیش کریں. اس لیے جو ہے مطلب کہ تم اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا، برا کرو گے تو یہ تمہارا انجام ہوگا. لیکن لوگ جو ہے الٹا ان سے لڑنے لگ گئے، حق کو، ان کے جو حق لے کر آئے تھے ان کو نیچا دکھانے لگے، اپنے باطل کے ہتھیار لے کر الٹا ان سے لڑنے لگے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ، اس شخص سے کون بڑھ کر ظالم ہوگا جو میری آیات اور میری تنبیہات جو ان کو نصیحت کی گئی ہے لوگوں کو، وہ سن کے اس کا مذاق اڑائے. اس شخص سے کون بڑا ظالم ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں نے بہت برا انجام چوز کر لیا اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ غلاف چڑھا دیا اور گرانی پیدا کر دی. ان کے کانوں میں یہ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، ان سے نہیں سنا جاتا قرآن، اور ان کے دل پہ کسی نصیحت کا اثر بھی نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے تم جتنی بھی ان کو نصیحت کرو گے، کبھی اس حالت میں، یعنی یہ جو حالت ہے نا ان کی جس میں ان کے دل پہ غلاف چڑھ گیا ہے، ان کا سب سے پہلے ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات اور تنبیہات کا، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ غلاف چڑھایا ہے اور کانوں میں گرانی پیدا کر دی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس حالت میں یہ لوگ کبھی بھی جو ہے وہ، تم ان کو جتنی بھی ہدایت کر لو کبھی ہدایت نہیں پائیں گے، جتنی بھی تم ان کو نصیحت کر لو. اور اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے عذاب کے لیے ایک وقت مقرر کر لیا ہے، ایک وعدے کا وقت مقرر کر لیا جب ان کی پکڑ ہوگی، ان کے کرتوتوں پر ان کی پکڑ ہوگی. اب یہاں پہ ہم اسی سے اس کے آگے ہی ہم کنٹینیو کر رہے تھے اس ویڈیو میں. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ چکا ہے کہ بھائی تمہارے پہلے جو ہم لوگوں نے جو بیہیویئر کیا ہے، جن کے نقش قدم پر تم بھی چل رہے ہو، وہ سب عذاب رسیدہ بستیاں موجود ہیں. ان کے اوپر عذاب آیا، تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے وقت مقرر کیا ہوا ہے. آپ سوچیں کتنی خطرناک بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہو. کہ یہ جو قوم ہے، اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ جو لوگ ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ ہمیں اپنے اوپر رکھ کے سوچنا چاہیے. بیکاز اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں مثالیں پچھلی قوم کی پیش کی اور لوگوں کی مثالیں ہیں، اور باغ کی جو بندہ باغ کے مالک کی مثالیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ان کی طرح نہ ہو جائے. اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ ان کی طرف ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، دیکھ لو ان کا کیا حال ہوا، اس باغ کے مالک کا کیا ہوا، اس کا سارا ثمرہ مارا گیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھ لو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو دنیا کی مثال سمجھاؤ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی مثال سمجھاؤ. ایک دن سب کچھ تمہارے فائدے میں ہو جائے گا، ایک دن سب کچھ تمہارے فیور میں جائے گا، اور اگلے دن جو ہے وہی سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ بھس بن جائے گا. تو اس پہ غرور تکبر کیا کرنا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو تنبیہات ہیں اور آیات ہیں ان کا مذاق اڑایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک ظالموں کے لیے، جو بھی ظالم ہیں، جس طرح سے پہلے بستیوں کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا، اور ان کی عذاب رسیدہ بستیاں آپ دیکھ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے تو تمہارے سامنے موجود ہے. اور اب جو بھی اس طرح کرے گا، جو بھی ظالم کرے گا، جو بھی ظلم کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. اسپیشلی جو پیچھے غلاف والا ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو تنبیہات اور آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے دلوں پہ غلاف ہے، ان کے کانوں میں گرانی ہے، وہ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. اللہ کی آیات ان کے دلوں پر افیکٹ نہیں کرتی ہیں. تم ان کو جتنی بھی تنبیہ کر لو، جتنی بھی ان کو نصیحت کر لو، وہ ہدایت نہیں پائیں گے اس حال میں جو کہ وہ ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے بھی ظلم کیا پچھلی قوموں کو دیکھ لو، ان ساری عذاب رسیدہ بستیاں موجود ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے، یعنی ایک کی ہلاکت ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ان سب کی، ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. اور تعالیٰ کہتا ہے اس سے چوکے گا نہیں، پھر وقت جائے گا، مطلب وہ وقت پہ عذاب آئے گا ضرور، ان کی ہلاکت ضرور ہوگی. پھر آگے میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ. آگے موسیٰ علیہ السلام کا، یہاں پہ رکوع اینڈ تھا، اب آگے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. اب اس کی جو ہے نا وہ آ رہی ہے، فٹ نوٹس آ رہے ہیں
میں پڑھتی ہوں کہ کسی مستند ذریعے سے یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر کس زمانے میں پیش آیا تھا اور وہ دو دریا کون سے تھے جن کے سنگم پر یہ واقعہ پیش آیا. لیکن قصے پر غور کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ قیام مصر کا واقعہ ہے، جبکہ فرعون سے ان کی کشمکش چل رہی تھی، اور دو دریاؤں سے مراد نیل ازرق اور نیل ابیض ہیں جن کے سنگم پر موجودہ شہر خرطوم آباد ہے. آگے میں پڑھی ہوں. بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو. اچھا، یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ہے جو مچھلی گئی تھی یہ تلی ہوئی مچھلی تھی. مجھے جو بتایا گیا ہے، جو میں ظاہر ہے کہ جو مطلب جنہوں نے قرآن کو بہت گہرائی سے پڑھا ہے تو ان سے جو مجھے پتہ چلا ہے وہ کہتے ہیں کہ تلی ہوئی مچھلی تھی جو اس طرح سے نکل کے دریا میں چلی گئی تھی. اور دراصل یہ جو قصہ ہے، میں نے دوسری تفسیروں میں پڑھا، مطلب آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر، لیکن میں نے جیسے دوسری تفسیروں میں اور ادھر بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں تو مجھے اس طرح یاد آ رہا ہے. میں اللہ forgive me for any mistakes. آپ بھی چیک کر لیجیے گا، اور اس کو ڈاؤٹ مطلب کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو چیک کر لیجیے گا. میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، لیکن جو جس طرح میں نے پڑھا ہے، جو بھی مجھے سمجھ میں آتا ہے سبق، میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اپنے بارے میں تھا کہ جو ہے میں نے ایسا سنا ہے کہ آئی کوڈ بی کمپلیٹلی رانگ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت خاص بندے ہیں اور ان کو جیسے نالج ہے، وہ سب سے زیادہ نالجبل بندے ہیں. خاص تو نہیں، مطلب غرور نہیں تھا، لیکن جیسے ایک نالج والے بندے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتانے کے لیے کہ تم سے بھی زیادہ نالجبل بندے میں نے کریٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ تمہیں بندہ ہے وہ یہاں تمہیں ملے گا. تو یہ قصہ اس پہ بیس کر کے ہے. تو آئی کوڈ بی کمپلیٹلی رانگ کیونکہ میں نے بھی کہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے. اوکے. تو یہی تھا کہ جو ہے نا وہ قصے میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ جو ہے ہم اس سفر کو کمپلیٹ نہیں، میں اس سفر کو ختم نہ کروں گا جب تک کہ ہم اس جگہ پہ نہ پہنچ جائیں، اس دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جائیں. تو جب وہ وہاں تک چلتے ہیں تو جو ہے مچھلی سے غافل ہو جاتے ہیں اور سنگم پر پہنچتے ہیں تو مچھلی جو ہے وہ دریا میں جو ہے نکل جاتی ہے، دریا میں سرنگ، اور تلی ہوئی مچھلی ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں. خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. اب یہاں پہ فٹ نوٹس ہیں، یعنی منزل مقصود کا یہی نشان تو ہم کو بتایا گیا تھا. آگے پڑھی ہوں ترجمہ. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا. جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا. یہاں پہ فٹ نوٹ سے اس بندے کا نام تمام معتبر احادیث میں خضر بتایا گیا ہے. پھر آگے وہ مزید پورا جو واقعہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ نیکسٹ ویڈیوز میں کور کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ فار لسننگ. میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں اللہ forgive me for all my mistakes. آپ لوگ بھی جہاں پہ آپ کو کنفیوژن محسوس ہو رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی چیز میں ٹھیک نہیں بتا رہی ہوں، آپ لوگ چیک کر لیجئے، کنفرم کر لیجئے. میں اللہ forgive me for all my mistakes. اور میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی عالمہ نہیں ہوں. تو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اور جو مجھے ایسا یاد پڑتا ہے، جس طرح مجھے بتایا گیا، کچھ باتیں مجھے بتائی بھی جاتی ہیں اور کچھ باتیں جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کہیں پڑھی بھی ہیں. تو میں اللہ forgive me for all my mistakes. جزاک اللہ for listening. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.